اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، کلاس دہم مضمون اسلامیات لازمی میں آج ہم نے سورہ احزاب کی مشق کرنی ہے۔ کل ہم نے آیت نمبر 21 تا 27 ہم نے کل پڑھی تھی اور آج ہم نے اسی کی مشق کرنی ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس کہ درج ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، تمہارے لیے رسول کریم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی مکمل پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ بحیثیت مذہبی پیشوا بھی ہیں اور عسکری کمانڈر اور حکمران بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً خندق کھودی اور اس کی حفاظت کے لیے شب و روز آپ نے جو ہے وہ پہرا دیا تھا، پیٹ پر پتھر باندھے اور پھر کیا کیا کہ آپ نے جو ہے وہ مکمل اپنے صحابہ کرام کا ساتھ دیا تھا۔ مکمل استحکام اور ثابت قدمی سے کفار کا ڈٹ کر آپ نے مقابلہ کیا تھا اور تمام مسلمانوں کو تسلی دیتے رہے کہ آپ کی زندگی کا ہر شعبہ قابل عمل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان حکمران اور ایک معلم، ایک رہنما، باپ، بیٹے، تاجر کی کسی بھی طرح سے حیثیت سے آپ ان کو دیکھ لیں تو آپ کے سامنے ان کا ہر عمل جو ہے وہ موجود ہوگا۔ آپ کا ہر کام اخلاق حسنہ کا بہترین نمونہ ہے۔ پھر دوسری جو ہمیں آیت دی گئی ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ترجمہ ہے ان جوان مردوں میں سے کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں اور بعض جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے مفہوم میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان جوازوں کا ذکر کیا ہے کہ جو کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، مگر انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر انہیں دوبارہ کفار سے جنگ کرنے کا موقع ملا تو وہ ضرور کیا کریں گے، راہ حق میں داد شہاد حاصل کریں گے اور بالآخر خالق حقیقی سے جا ملیں گے، یعنی جہاد کریں گے۔ ان اصحاب میں حضرت انس بن نضر تھے، حضرت عثمان غنی وغیرہ موجود تھے۔ حضرت انس غزوہ احد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ ان کے جسم پر تلوار، نیزے اور تیروں کے نشان جو ہیں وہ 80 سے زیادہ موجود تھے۔ شہادت کے بعد ان کی ہمشیرہ نے انہیں ان کی انگلی کے پور سے پہچانا تھا۔ حضرت حمزہ نے داد شہادت دیتے ہوئے جان قربان کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ معصب بارگاہ خداوندی میں قیامت تک شہید ہیں۔ حضرت طلحہ اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ پیروں سے لگنے سے شل ہو چکے تھے۔ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ جب تیروں کے ساتھ لگتے تھے تو ان کے اس درد کی وجہ سے ان کے جو ہاتھ تھے وہ شل ہو چکے تھے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پسند کرتا ہے کہ روئے زمین پر چلتے پھرتے ایسے شخص کو دیکھے جس نے اپنی نظر پوری کر دی اور جنتی ہو گیا تو وہ طلحہ بن عبداللہ کو دیکھ لے۔ پھر تیسری آیت جو ہمیں دی گئی ہے وہ ہے وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے لڑائی میں کافی ہے۔ جس طرح سے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے اپنے مسلمانوں کی مدد کی تھی جبکہ کفار کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہو رہا تھا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہمیشہ اپنی تائید و نصرت سے نوازتا ہے۔ ان آیات کا تعلق چونکہ غزوہ احزاب سے ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس موقع پر آپ اور مومنین کی مدد فرمائی تھی۔ کفار کا لشکر متعدد قبائل پر مشتمل تھا جو 10,000 کی تعداد میں ہر قسم کے سامان حرب سے لیس تھے۔ ان کا ارادہ جو ہے وہ فیصلہ کن لڑائی اور مدینے کی در و دیوار کو ختم کر دینے کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے مسلمانوں کی مدد کی تھی اور وہ کامیاب ہو گئے تھے اور اس طرح سے کافر جو ہے وہ ڈر کر بھاگ گئے تھے، وہ جنگ میں جیت نہ سکے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر ہے آپ کے پاس معروضی سوال ہیں۔ پہلا سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ مسلمانوں نے دشمن کی افواج کو دیکھ کر کن خیالات کا اظہار کیا تھا؟ تو جب مومنوں نے دشمن کی افواج کو دیکھا تھا تو وہ کہنے لگے یہ تو وہی ہیں کہ جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اللہ اور رسول نے سچ کہا تھا اور اس سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے کفار کو کیسے ناکام جو ہے وہ واپس جانا پڑا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہوائیں اور نہ نظر آنے والے لشکر بھیج کر ان کے جو خیمے انہوں نے جو لگائے ہوئے تھے، جو کھانے پینے کا جو سامان انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ تمام جو ہے وہ اڑ چکا تھا۔ پھر ہے جس زمین پر تم نے قدم نہیں رکھا اس سے کیا مراد ہے؟ تو مسلمانوں کو اب آئندہ کے لیے یہود کی بستیوں وغیرہ کی فتح کی خوشخبری سنا دی گئی ہے جہاں مسلمان ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہمیشہ کے لیے یہودی قبائل کو سرنگوں
کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو آج ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا. کل ہم نے آیت نمبر 28 سے پڑھنا شروع کرنا ہے. اس کے مشقی سوالات آپ نے دیکھ لینے ہیں اور اچھی طرح سے سمجھ بھی لینے ہیں. کل تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ.